السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو محافظ ختم نبوت تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، جن کے نام سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ ابھی حالیہ بارشوں میں کل کی خبر ہے کہ ان کے بڑے صاحبزادے عبد المنعم ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے بارش کی وجہ سے کھل گئی، اور قبر کھلنے کی وجہ سے جو لوگوں نے وہاں منظر دیکھا وہ عجیب منظر تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی شخصیت اور ان کی قبر کھلنے کے بعد حیرت انگیز واقعہ جو پیش آیا، وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری ایک بہت بڑے نامور عالم دین تھے، جنہوں نے ہر محاذ پہ باطل کا رد کیا ہے، اور مناظرے کا میدان ہو، دلائل کی دنیا میں ان کا ایک نام تھا۔ تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زبان میں تاثیر تھی، ان کا بیان جو ہے لوگوں پر سحر طاری کر دیتا تھا، ان کے بیان میں اثر ہوتا تھا کہ ان کا بیان پوری رات اگر چلتا تو لوگ پوری رات ان کا بیان سنتے تھے، وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور ان کی آواز میں وہ گرج تھی، وہ اثر تھا، تاثیر تھی کہ راستے میں گزرنے والے لوگ جو گزر رہے ہوتے تھے ان کی آواز سن کر وہ رک جاتے تھے، ان کا بیان سنے بغیر نہیں رہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی تھی، اور ان کی گفتگو میں یہ اثر رکھا۔ اور انہی کی گفتگو سن کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے گستاخ رسول راجپال کو قتل کیا، یہ غازی علم الدین یہ کوئی بہت بڑا انسان نہیں تھا، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ قسم کا انسان تھا، کھیتی باڑی کرنے والا شخص تھا۔ یہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے آیا، اور حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے موضوع پر جو ہے گفتگو فرمائی، اور اس شخص کے دل میں ایسا اثر کیا اس بات نے کہ اس شخص نے کہا کہ میں گستاخ رسول راجپال کو قتل کروں گا۔ چنانچہ اس نے موقع پا کر اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا، اور پھر یہ غازی علم الدین گرفتار ہوا، کیس چلا۔ وکیل کہتے تھے کہ آپ کہہ دو کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، میں ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ تو غازی علم الدین کا جواب سنیے۔ غازی علم الدین نے کہا کہ میں نے ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، سو کر گزاری ہے۔ جس وقت میں نے راجپال کو قتل کیا اسی وقت تو مجھے ہوش آیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس کو غازی علم الدین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 78 سالہ تاریخ، کہ کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں ملی، کسی گستاخ رسول کو پھانسی نہیں دی گئی۔ ہاں، جنہوں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ان کو سزائیں بھی، ان کو پھانسیاں بھی ہوئیں، ان کے لیے سب کچھ ہوا، لیکن گستاخ رسول کو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ تو غازی علم الدین نے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو سنا، بیان کو سنا، اور اس نے ایسا اثر طاری کیا کہ راجپال گستاخ رسول کو قتل کر دیا گیا۔ وہ اس قدر حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں اثر تھا، اتنی تاثیر رکھتے تھے۔ اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ سے کہا کہ میرے نواسے عطاء اللہ شاہ بخاری کو جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس بزرگ سے کہا کہ میرے نواسے عطاء اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام عرض کر دینا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری کیسی شخصیت ہوگی جس کے لیے نبی کا سلام آ رہا ہو، اور یہ اصل سید تھے، اور ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا تھا، اور اصل سید تھے۔ تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے، اور انہی کے صاحبزادے سید ابو المنعم ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گزشتہ دن قبر کھلی، حالیہ بارشوں میں
قبر ان کی کھلی اور لوگوں نے کون سا عجیب منظر دیکھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی شخصیت کی قبر ہے، اور کون سا معجزہ ظاہر ہوا، کیا منظر دیکھا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ جب بارش کی وجہ سے ان کی قبر کھلی ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، یہ بھی محافظ ختم نبوت تھے اور جانشین تھے اپنے والد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ختم نبوت کی تاریخوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو ان کی قبر جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر میں ان کی میت بھی صحیح سلامت ہے اور ان کا کفن بھی بالکل صحیح سلامت ہے، اور 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ان کی وفات کو، 25 سال کے بعد قبر کھلی ہے تو ان کی قبر میں ان کی میت بھی صحیح سلامت اور کفن بھی تر و تازہ صحیح سلامت ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ 25 سال کے بعد بھی کفن بھی سلامت ہے، میت بھی سلامت ہے۔ تو یہ محافظ ختم نبوت کا مقام ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے اس کی میت کو بھی سلامت رکھا ہے۔ اور یہ قبر ایسے وقت میں کھلی ہے کہ جب پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی اور تحریکیں چل رہی ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، تو ختم نبوت کے قانون کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر یہ قبر کھلی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے یہ جو ہے قبر کھولی ہے کہ جو محافظ ختم نبوت ہوتا ہے اس کی قبر کھول کر اللہ نے دکھا دیا کہ اس کی میت کیسی ہے اور اس کا کفن کیسے صحیح سلامت ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ جو نبی کی ختم نبوت پر جان دے گا، نبی کی ختم نبوت کے لیے کٹے گا، اس کا کفن بھی سلامت رہے گا، اس کی میت بھی سلامت رہے گی۔ تو حضرت علامہ فاروقی صاحب نے کئی بار یہ چیلنج بھی دیا ہے اپنے بیانات میں کہ یہ گستاخ صحابہ، گستاخ رسول اپنی قبریں بھی کھولے، اور ہم غلامان صحابہ اپنے شہیدوں کی قبریں بھی کھولتے ہیں۔ ان کی قبروں سے خنزیر اور سور نکلے گا، انسان نہیں نکلے گا، اور انشاءاللہ ہماری قبروں کے اندر جو شہید ہیں وہ صحیح سلامت نکلیں گے، ان کی قبروں کے اندر کفن بھی سلامت ہوگا، میت بھی سلامت ہوگی۔ چیلنج دیا ہے، اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے شہیدوں کی قبریں گزشتہ دنوں کھلی ہیں، شمس الرحمان معاویہ صاحب لاہور کے، ان کی قبر کھلی گزشتہ دنوں، ان کی قبر سے خوشبوئیں جاری ہو گئی، کفن بھی سلامت تھا، میت بھی سلامت تھی۔ اسی طرح ایک اور ہمارے شہید تھے اظہار الحق شہید جو کراچی میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبر کھلی کئی عرصے کے بعد، ان کی قبر میں کفن بھی سلامت، میت بھی سلامت۔ کئی سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محافظ ختم نبوت بنائے، ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی تحریک ہے کہ اس میں انسان زندہ ہے تو تب بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔